السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، رمضان اور اس کے تسلسل کے بعد، یعنی اس کی جدائی کے بعد، آخری ویڈیو کی شکل میں کچھ دیر بہت ہی اختصار کے ساتھ اس مبحث پر کہ ہماری اب رمضان کی جدائی کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد ہماری اپنی زندگی کیسی گزرے، ہماری عملی زندگی کیسی ہو، اس کے سلسلے میں کچھ دیر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ناظرین، رمضان تو انسانی زندگی گزارنے کے لیے ایک ٹریننگ کی شکل میں ہے، پرشکشن کی شکل میں ہے۔ اصل زندگی تو اب اس رمضان المبارک کے جدائیگی کے بعد کی زندگی ہے، اب زندگی ہے۔ اس ٹریننگ کے بعد 1 ماہ مکمل انسانی زندگی گزارنے کے لیے ایک ٹریننگ تھا۔ اب ہمارے دل میں یہ باتیں ہرگز نہ ہوں کہ اب رمضان گزر گیا تو شریعت نے ہمیں اب گناہ کے کرنے کے لیے آزاد کر دیا۔ بالکل اس طرح کا دل و دماغ کے اندر گمان آنا ہی نہیں چاہیے، اور ہم آزاد ہیں، جب چاہیں جو چاہیں کر لیں، ہماری آزادی ہو گئی۔ رمضان چلا گیا، جس طرح چاہیں گے گناہ میں مبتلا ہوں گے، جیسے چاہیں گے نمازیں پڑھیں گے، قضا کریں گے، جس طریقے سے تجارت چاہیں گے کریں گے۔ ایسا بالکل دل و دماغ کے اندر ماحول اور بات نہیں آنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کے اور ایمان کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے، اور رمضان کا تقاضا، رمضان اور اس کے روزہ اور تقوی کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے جدائیگی کے بعد ہم پھر وہی کام کریں جو اس سے ماقبل کرتے تھے۔ میرے ناظرین اور سامعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک روزے رکھنے کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو اب ایسا ہرگز دوبارہ نہ کریں، نہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے گناہوں کو دھو دیا تو اب ہم اس طریقے سے عملی زندگی نہ گزاریں جو رمضان کے روزے اور اس کے تقاضے اور تقوی کے خلاف ہو۔ یہ چند باتیں دماغ کے اندر ہونی چاہیے۔ اب رمضان چلا گیا تو جو چاہیں کریں، بالکل نہیں۔ ہماری مسجد اسی طریقے سے آباد ہو، ہمارا گھر قرآن اور قرآن کی تلاوت سے آباد ہو، اور ہمارے اندر پورے 1 ماہ کی طرح 11 ماہ بھی چہل پہل رمضان المبارک کی طرح قائم رہے۔ یہ رمضان اور رمضان کی جدائیگی، رمضان اور رمضان کے روزے، اور رمضان کے تقوی کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک ان تمام تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔